السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے معزز دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، درس کا موضوع ہے صفائی و ستھرائی، طہارت کی اہمیت اور فضیلت۔ درس کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جسم و بدن کی نظافت پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ بدن کی صفائی ستھرائی کے اندر جسم کے زائد بال بھی صاف کرنے ہیں۔ اسلام نے جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کو بھی طہارت کا حصہ اور انسانی فطرت کا تقاضا قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 10 باتیں فطرت میں سے ہیں: مونچھیں کاٹنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف کے بال موڑنا اور پانی سے استنجا کرنا ہے۔ زکریا کہتے ہیں کہ مصعب نے کہا کہ میں 10ویں چیز بھول گیا، شاید کلی کرنا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 261۔ اسی طریقے سے جسم اور بدن کی نظافت اور صفائی ستھرائی کے اندر کنگھی کرنا، بالوں میں تیل لگانا اور انہیں سنوارنا مستحب ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس نے بال رکھے ہوئے ہیں وہ بالوں کی تکریم اور عزت کرے۔ حدیث کے الفاظ وہ بالوں کی تکریم کرے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دھو کر تیل لگائے اور کنگھی کر کے صاف ستھرا اور خوشنما رکھے۔ بالوں کو بکھرا ہوا مت رکھے، کیونکہ صفائی ستھرائی اور خوبصورتی مطلوب امر ہے۔ تاہم بالوں کی دیکھ ریکھ اور بناؤ سنگار میں مبالغہ کرنا یہ قابل مذمت ہے۔ اسی طریقے سے نظافت اور طہارت میں دوسری چیز بدن کی صفائی کے ساتھ ساتھ کپڑوں کی بھی صفائی ہے۔ اسلام نے لباس اور پوشاک اور کپڑوں کی بھی صفائی ستھرائی کا حکم دیا ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جا اور آگاہ کر دے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھو اور ناپاکی کو چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے حدیث میں بھی کپڑوں کی صفائی ستھرائی پر اسلام نے ابھارا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر زیارت کی نیت سے تشریف لائے تو آپ نے پراگندہ بالوں والے ایک آدمی کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا اسے اپنے بال درست کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جو گندے کپڑے پہنے ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اسے پانی نہیں ملتا کہ اس سے اپنے کپڑے دھو لے؟ دیکھیے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ للالبانی رحمہ اللہ، حدیث نمبر 493۔ شریعت نے نہ صرف کپڑوں کی طہارت کا حکم دیا ہے بلکہ کپڑوں کو نجس چیزوں سے محفوظ رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں اور کسی بڑی چیز کے سبب سے عذاب نہیں دیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک تو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا پھرتا تھا۔ اسی طرح عمدہ اور اچھے لباس زیبتن کرنے سے بھی اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی غرور اور گھمنڈ ہوگا، ذرہ کے برابر بھی غرور اور گھمنڈ ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہوں، اس کا جوتا بھی اچھا ہو، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی غرور اور گھمنڈ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین خوبصورت ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ غرور اور گھمنڈ یہ ہے کہ انسان حق بات کو رد کر دے، نہ تسلیم کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ کپڑوں کو خوشبودار رکھنے کے لیے عطر کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، دنیا کی چیزوں میں سے عورتیں اور خوشبو میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے برتنوں کی بھی صفائی کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ جس طرح سے اسلام نے طہارت اور نظافت کے بہت سارے احکام بیان کیے ہیں، اسی طرح سے برتنوں کو ڈھانپنے، انہیں صاف ستھرا رکھنے اور کتے کے منہ ڈالنے پر 7 مرتبہ دھونے پر زور دیا ہے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خط الاناء، یعنی سوتے وقت برتنوں کو ڈھانپ دو، مشکیزہ کا منہ باندھ دو، دروازہ بند کر لو اور چراغ بجھا دو، اس لیے کہ شیطان کسی منہ باندھا ہوا مشکیزے اور بند دروازے کو نہیں کھولتا ہے اور نہ کسی بندھن اور برتن کو کھولتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص برتن پر لکڑی کو چوڑائی میں رکھے اور بسم اللہ کہنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ پائے تو ضرور ایسا کرے، اور چراغ اس لیے بجھا دو کہ چوہا لوگوں کا گھر جلا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھو اور پہلی مرتبہ مٹی سے دھلو۔ پانی کی صفائی، پانی ہر مخلوق کی ضرورت ہے، یعنی اسلام نے پانی کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی تاکید کی ہے۔ پانی ہر مخلوق کی ضرورت ہے، اس کے بغیر حیات ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں پانی کی اہمیت و ضرورت اور اس کی حفاظت اور اس کے طریقے استعمال اور صفائی ستھرائی کے متعلق متعدد نصوص موجود ہیں۔ اسلام نے نہ صرف پانی کی حفاظت اور صفائی ستھرائی کا حکم دیا ہے بلکہ اس کے طریقے سے بھی مسلمانوں کو روشناس کرایا ہے۔ تالاب، جھیل، ٹنکی اور کنویں وغیرہ کے پانی کی صفائی کے تعلق سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 282، ایسے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو جو جاری نہ ہو، پھر تم اسی سے غسل کرو۔ یعنی ایسا ٹھہرا ہوا پانی جو جاری نہ ہو اس میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر تم اسی میں پیشاب کرو اور پھر تم اسی سے غسل کرو۔ اسی طرح سے برتن، ٹب، گھڑے اور مٹکے میں موجود پانی کی صفائی ستھرائی کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی آدمی سو کر اٹھے تو اپنے ہاتھ کو پانی کے برتن میں نہ ڈالے،
جب تک کہ اسے 3 بار دھو نہ لے، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ رات بھر اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے۔ اسی طریقے سے راستوں اور گزرگاہوں کی بھی صفائی کی اسلام نے تاکید کی ہے۔ اسلام نے سڑکوں، راستوں، گزرگاہوں اور گلیوں کو بھی پاک صاف رکھنے کی تاکید کی ہے، اور ان میں گندگیاں پھیلانے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، اتقوا اللعانین، 2 لعنت کے سبب بننے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کے راستوں اور ان کے سایہ دار جگہوں میں قضائے حاجت کرتا ہے۔ گویا کہ راستوں اور سایہ دار جگہوں پر پیشاب و پیخانہ کرنا باعث لعنت ہے، لہذا اس طرح کی حرکتوں سے ہمیں آس پڑوس میں رہنے والے افراد کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ اسی طریقے سے اسلام نے جہاں جسم کی، بدن کی، کپڑوں کی، سڑکوں اور راستوں کی صفائی ستھرائی کا حکم دیا ہے، تاکید کی ہے، وہیں پر مساجد کی صفائی پر بھی اسلام نے زور دیا ہے، ترغیب دلائی ہے۔ اسلامی معاشرے میں مساجد کی اہمیت و ضرورت مسلم ہے، وہاں پر عبادت کے علاوہ دیگر خدمات بھی انجام دی جاتی ہیں، جن کی بنا پر لوگوں کا بکثرت آنا جانا ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے جہاں مساجد کی تعمیر کا حکم دیا ہے، وہیں ان کی دیکھ بھال اور صفائی ستھرائی کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آبادیوں اور کالونیوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا ہے، اور انہیں صاف ستھرا رکھنے اور خوشبو سے معطر کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے صحیح الترغیب حدیث نمبر 279۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، اور اس کا کفارہ اسے مٹی میں دبا دینا ہے۔ حدیث میں مسجدوں کی صفائی ستھرائی کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ رنگ والی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، یا ایک کالا آدمی تھا جو یہ کام انجام دیتا تھا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق پوچھا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں اطلاع دی؟ چلو مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ پھر آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ میرے محترم و معظم اور مکرم بھائیوں، مندرجہ بالا نصوص سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے طہارت و پاکیزگی پر مسلمانوں کو ابھارا ہے اور ہر چیز کی صفائی ستھرائی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس لیے روحانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی اور ماحولیاتی پاکیزگی اور نفاست بھی مسلمانوں کے ایمان کا اہم ترین جزء اور حصہ ہے، مگر افسوس ہے کہ مسلمان کتاب و سنت سے دور ہو کر کے صفائی اور پاکیزگی سے بھی دور ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صاف ستھرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔